بڑی مبارک راتیں ہیں، بڑے مبارک دن ہیں، رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 22ویں شب آ گئی ہے۔ عبادت کیجئے، اب فضول باتوں میں وقت نہ گزاریے، ایسا نہ ہو کہ جیسے جیسے دن گزرے ہماری سستیاں بڑھتی جائیں۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے، ہم نے ان راتوں کو خوب عبادت میں گزارنا ہے، گھومنے پھرنے شاپنگ میں نہیں۔ پلیز جتنا ہو سکے عبادت میں، دعاؤں میں، ریاضت میں، درود پاک میں، تلاوت قرآن میں گزارے۔ ہمیں نہیں پتا اگلے سال رمضان ہمارے مقدر میں ہوگا کہ نہیں، اسی رمضان کو آخری رمضان سمجھ کے گزاریں اور اللہ سے بار بار عرض کریں کہ اللہ جن کے روزے قبول کیے، جن کے سجدے قبول کیے، جن کے صدقے قبول کیے، اے اللہ ان مقبولین کے صدقے ہماری بھی عبادت قبول فرما۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رضا یہ نہیں کہ بندے کو تکلیف محسوس ہی نہ ہو، بلکہ رضا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے۔ تکلیف پہنچی، مصیبت آئی، چوٹ لگ گئی، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، بیماری آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دل میلا نہ کرے، زبان پر شکوے نہ لائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، اے مریدو غوث پاک کے سنو، غوث پاک فرماتے ہیں اللہ پاک پر اعتراض کرنا دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے، اور توکل کی بھی موت ہے۔ یہ کیوں کیا اللہ نے؟ معاذ اللہ، ایسی باتیں کر رہے ہوتے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ کر لیا، ارے بھائی ہمارے ساتھ ہی سب کچھ ایسا ہوتا ہے، یہ اعتراض ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ دین کی بھی موت ہے، توحید کی بھی موت ہے، اور توکل کی بھی موت ہے۔ کدھر سے پھر اللہ کی رضا پر آپ راضی ہو؟ وہ حدیث دوبارہ یاد کر لیجئے، آقا فرماتے جو اللہ کے رب ہونے، نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ سے راضی کیسے ہونا ہے، اور اللہ کی رضا کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب بندہ رب سے راضی ہو جاتا ہے، رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ مالک کریم جو عطا فرماتا ہے نا، پھر اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ امیر اہل سنت کفریہ کلمات آپ کی بڑی کمال کی کتاب ہے، اگر ابھی تک نہیں پڑھی اسے حاصل کریں، یہ ہمارے ایمانیات کے لیے بڑی ضروری کتاب ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، یہ کتاب آپ کو dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں اس میں اللہ پاک پر اعتراض کرنا قطعی کفر ہے، اور معترض یعنی اللہ پاک پر اعتراض کرنے والا کافر ہے۔ اللہ پاک خالق و مالک ہے، اسی کے پیدا کردہ بندے کا اس پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ پاک کے ہر کام کو مبنی بر حکمت ہی یقین کرے، خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، زبان پر آنا کجا، دل میں بھی اعتراض نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سبحان اللہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے رزق عطا کیا، اس نے زمین کا فرش بچھایا، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، ہم اس کے بندے۔ بندے کا حق کیا ہے کہ رب کے فیصلے پر راضی رہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو اعتراض اللہ پاک کے فیصلے پر نہیں، ہماری خواہش پر بنتا ہے۔ بڑی گہری بات لکھی کتاب میں، ذرا سنیے گا۔ فرمایا مثلا اللہ پاک نے مجھے غریب رکھا، یہ اعتراض کرتے نا لوگ، تو اس کے باوجود میرے دل میں امیر ہونے کی جو خواہش ہے نا، ایکچولی خواہش بری ہے۔ میں خواہش کو کوسوں کہ میرے دل میں خواہش کیوں ہو رہی ہے، میرے دل میں ایسی خواہش ہو ہی کیوں رہی ہے جو رب کی مرضی کے خلاف ہے۔ رب نے جو کیا ہے وہ بہتر ہے۔ امام کشیری لکھتے ہیں تقدیر سے جو کچھ ظاہر ہو اس کے سامنے اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا، اسی کو عبودیت، اسی کو بندگی کہا جاتا ہے۔ اب ایک حدیث قدسی سن لیجئے، وہ لوگ جن کی زبان شکوے سے تر رہتی ہے، یہ بیان غالباً لائیو بھی جا رہا ہے یا بعد میں سنا جائے گا، وہ بہنیں، یہ عورتوں میں بڑا مسئلہ ہے، ہر وقت کمپلین، ہر وقت اعتراض، اللہ نے یہ کر دیا، میرے بچے کو یہ نہیں ملا، میرے گھر میں یہ بچہ کیسے فوت ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ اب غور سے سنیں حدیث قدسی کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمت کا شکر ادا نہ کرے، میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اس کو محسوس تو کرو یار، رب نے کیا فرمایا، پھر اسے چاہیے وہ میرے سوا کسی اور رب کو تلاش کر لے۔ اللہ نے مجھے اپنے در سے اگر نکال دیا، مجھے اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیا، تو میں نے جانا کدھر ہے؟ دوبارہ سنو، اس کی فیلنگ محسوس کریں، اس الفاظ کی جلال کو محسوس کرو۔ کیا فرمایا؟ میں ہی اللہ ہوں،
میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور رب کو تلاش کر لے۔ اب غور کر لیں کیسے وہ لوگ ہیں، ہم میں کیسے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں۔ اے کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں، رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں یہ واقعہ پڑھا نا۔ پہلے دور میں غلام فروخت ہوتے تھے نا، غلام لوگ خریدتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم میں کوئی غلام کی ضرورت پیش آئی، اب بازار گئے، ایک غلام خریدا، گھر لے آئے، غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے پکارے وہی میرا نام ہوگا، میں تو غلام ہوں نا، میرے نام کا کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے جس نام سے پکارے آج سے وہی میرا نام۔ آپ نے پوچھا تم کھانے کے کیا عادی ہو، کیا کھانا کھاتے ہو؟ آپ نے کہا وہ کہتا ہے جو آپ کھلا دیں گے وہ کھا لوں گا، میں تو غلام ہوں نا، جو کھلائیں گے کھاؤں گا۔ پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ؟ غلام کہتا ہے جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، میں تو غلام ہوں، غلام کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا، آپ میرے آقا ہیں۔ ہائے ہائے، حضرت ابراہیم بن ادھم سوچنے لگے کاش میں اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا بن جاتا، میں کبھی تو اللہ کو کہتا اللہ میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی تمنا نہیں، مولا جو تیری رضا وہ میری رضا ہے۔ یار سوچو تو صحیح، یہ غلام کے الفاظ کیسے تھے، میرا نام کیا ہے آقا، جو نام آپ رکھ دیں وہ میرا نام، میری خواہش کیا ہے، جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش، مجھے کیا کھانا ہے، جو آپ کھلائیں گے وہ میں نے کھا لینا ہے۔ کبھی تو اللہ سے ایسی بات کرو نا یار۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جو ہے وہ تو رونے لگے۔ کبھی ہمیں خیال آیا، پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے ہیں، عارف باللہ جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کی دعائیں یہ ہیں کہ اے اللہ مجھے اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی۔ ہم یہی تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ بیماری دور کر دے، اے اللہ نوکری مل جائے، اے اللہ گھر مل جائے، اے اللہ بال میں برکت ہو جائے، اے اللہ فلاں ملک کا ویزا لگ جائے۔ واٹ آر آور ڈیمانڈز، جو ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ اللہ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں نا۔ اے اللہ یہ سب دے دے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اے اللہ یہ حال مجھے چاہیے۔ کہ اکثر لوگ تو اللہ سے مانگتے ہی وہ حال ہیں کہ جس حال میں میں راضی ہوں اللہ وہ حال کر دے۔ فرمایا جو اللہ والے ہیں نا ان کی تمنا یہ ہوتی ہے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی۔ یہ بات تھوڑی گہری ہے مگر جس کو سمجھ آ گئی نا، اللہ اگر میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں دکھ میں بھی راضی ہوں، اللہ میری تکلیف میں راضی ہے یا اللہ میں اس میں بھی راضی ہوں، اللہ میں بندہ ہوں، تو خالق تو مالک، تیرا فیصلہ یقیناً صحیح ہے۔ یہ ایک بار کر کے دیکھو میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ہے تھوڑا سا گہری بات، سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، میں اس کو دنیاوی ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک والد ہو، اس کے دو بیٹے ہو، ٹھیک ہے، اور دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہر وقت ڈیمانڈ کرتا ہو ابو موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، آئی پیڈ چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، نئی گھڑی چاہیے، ابو پیسے چاہیے، دوست گھومنے جا رہے ہیں مجھے بھی گھومنے جانا ہے۔ اور دوسرا بیٹا والد کہتا ہے بیٹا تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ کہ کچھ بھی نہیں چاہیے، جو آپ دیں گے وہ ٹھیک ہے، جیسا آپ رکھیں گے، جیسے آپ کی مرضی، ابو مجھے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ جیسا رکھیں میں راضی، آپ کی رضا میں راضی۔ سچ بتاؤ اس والد کو ان دونوں بچوں میں سے کس پہ زیادہ پیار آئے گا؟ پہلا بچہ اس کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہو رہی اور دوسرا بیٹا ہر بات میں کہتا ہے ابو جس میں آپ راضی، جو آپ کا فیصلہ، جیسا آپ کہیں گے ویسا چلوں گا۔ ارے وہ باپ کیا اس بیٹے کو چھوڑ دے گا جو ڈیمانڈ نہیں کر رہا؟ اس بیٹے کو کچھ نہیں دے گا جو نہیں مانگ رہا؟ وہ زیادہ دے گا، زیادہ پیار کرے گا کہ یہ کیسا بیٹا ہے، آلویز میری رضا دیکھ رہا ہے۔ بلا تمثیل میرے رب کا کوئی بیٹا نہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ مگر کبھی اللہ سے یہ کہہ کر تو دیکھو نا اکیلے میں کہ اللہ میں راضی ہوں، تیرے ہر فیصلے پر راضی، اگر تو راضی ہے کہ میں دکھی رہوں تو مولا میں دکھ پر راضی، اے اللہ تو راضی کہ میں تکلیف میں رہوں تو میں تکلیف میں راضی، بس تو راضی رہنا مالک، کیونکہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، میں دین اسلام کے اسلام ہونے پر راضی ہوں، میں اپنے دین پر راضی، اپنے نبی پر راضی۔ یہ کر کے دیکھو میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ ڈیمانڈیں چھوڑ دو، ڈیمانڈ سے، شکووں سے، شکایات سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ راضی ہو گیا نا تو سب ہو جانا ہے، وہ اور دے گا، وہ اور نوازے گا، ارے نہیں بھی دے گا، اگر مشکل میں ڈالے گا تو اسی نے ڈالا ہے نا، یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بڑی مشہور آیت ہے نا، عسا ان تکرہوا شیئا، حافظ صاحب اگر ہیں تو بتائیے وہ آیت، عسا تکرہوا شیئا وہو خیر لکم،
آیت کیا ہے کہ تم ان قریب، ترجمہ سنا دیتا ہوں، قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا کمال کی آیت ہے، یقین کریں یہ تو جب جب پڑھی نا تو ایمان تازہ ہو گیا کہ سبحان اللہ، قرآن نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا۔ وہ قرآن پاک کی آیت جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم یہ مان لیں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے میرے حق میں اچھا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں اچھا لگ رہا ہے مگر تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو تمہیں برا لگ رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بس یہ ادھر بٹھا لو یار، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جو فیصلہ ہوا ہے نا، اللہ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ امام شارانی فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا، جس حال میں رکھا، اگر بندہ اس کے علاوہ کچھ اور طلب کرے تو وہ گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، اور بندے کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی اللہ نے دیا، میں کہتا ہوں نہیں یا اللہ یہ نہیں چاہیے مجھے تو اور چاہیے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر۔ ایسا ہوا بھی ہوگا آپ کی زندگی میں، کئی لوگوں کی زندگی میں ہوا، ضد کر رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، نہیں ہوا، اور کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ہوا میرے ساتھ، اگر جو میں مانگ رہا تھا وہ ہو جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا، میں وہ والا پلاٹ لے لیتا، میں فلاں ملک میں انویسٹ کر دیتا، میں فلاں ملک کے ویزا لگا لیتا، میں جناب یہ والا کام کر لیتا، اور رو رہا تھا کہ کیوں نہیں ہو رہا، اور جب بعد میں پانسا پلٹا، معاملات بدلے، تو بندہ کہتا ہے اللہ نے بچا لیا۔ بھئی اس وقت مان لیتے نا، وہ فیصلہ اس وقت کیوں نہیں رب کا مانا؟ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ کیا کمال کی آیت ہے یار، تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور تم کسی چیز کی تمنا کر رہے ہو، چاہت کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہارے لیے وہ ہو سکتا ہے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں۔ کاش یہ سمجھ آ جائے۔ ایسے واقعات کئی ہوئے ہوں گے، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے سے ایک بار کہتے ہیں، نصیحت کر رہے تھے، بیٹا دیکھو جو بھی معاملہ درپیش ہونا، اچھا لگے برا لگے، دل میں یہی خیال رکھنا کہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بیٹے نے کہا حضور ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں، کیسے؟ تو کہا ہو سکتا ہے کہ حضرت لقمان نے پھر فرمایا کہ ایک بستی میں اللہ پاک کے نبی ہیں، آؤ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ ہمیں بہتر سمجھا دیں گے۔ کہا چلیں چلتے ہیں۔ باپ بیٹے دونوں چلے، چلتے رہے، سمندر بڑا ریگستان تھا، گرمی شدید تھی، دونوں باپ بیٹے تھک گئے، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا اور جانور بھی تھک گئے۔ اب اتر گئے کہ بھائی جانور بھی نہیں چل پا رہے، کھانا پینا بھی ختم ہو گیا، اتنی گرمی ہے، پیدل چلنے لگے۔ جب پیدل چلنے لگے تو دور سے کہیں دھواں نظر آیا کہ چلو اب کوئی گھر بر ہے تو وہاں جا کے کچھ کھانا پینا مل جائے گا۔ جیسے آبادی کے قریب پہنچے تو ایک اور مشکل یہ کھڑی ہو گئی کہ بیٹے کے پیر میں ایک نوکیلی ہڈی گھس گئی اور آر پار ہو گئی۔ بیٹا تھک کے نیچے گر گیا، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، گرمی بھی ہے، زخم بھی ہے، اور حضرت نے وہ ہڈی نکالی، پیر پہ رسی پٹی وغیرہ باندھی۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو کہتے تھے کہ جب بھی مشکل آئے تو سمجھنا اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، یہ اب بتائیں نا اس میں کیا بہتری ہے؟ میں تو اللہ کے نبی کے پاس جا رہے تھے، دین سیکھنے جا رہے تھے، کھانا بھی ختم، جانور بھی تھک گئے، گرمی پیاس شدت سے زبانیں باہر، زخم سے چور چور، ہائے ہائے ہم تو چلنے کے قابل نہیں، میرے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت لقمان حکیم سبحان اللہ حکمت والے تھے، فرمایا بیٹا یہ جو مصیبت پہنچی ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہم سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی ہو۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا کہ کوئی شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے، دور سے آیا، قریب آ کر جب وہ شخص آیا تو وہ کہتا ہے انت لقمان، کیا تم لقمان ہو؟ کہا ہاں میں لقمان ہوں۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، میں صرف نبیوں اور فرشتوں کو دکھائی دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے جھلک نظر آئی، پھر وہ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت لقمان کہتے ہیں پھر تو ہمارے حال سے آپ واقف ہوں گے، دیکھیں بے سر و سامان ہے، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک شہر پر عذاب نازل کرنے بھیجا تھا، جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ اس شہر کی طرف آ رہے ہو۔ میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ان دونوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دے۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، تمہارا بیٹا تکلیف میں آ گیا اس لیے تم راستے میں رک گئے، کیونکہ اگر تم شہر میں داخل ہو جاتے وہاں عذاب نازل ہونا تھا، اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہو جاتے۔ اب بتائیں آزمائش بڑی تھی یا مہربانی تھی؟
ہمیں کیا پتا فلائٹ مس ہو گئی ہے، ٹرین مس ہو گئی، ویزا نہیں ملا، فلاں جگہ نہیں پہنچ سکے، مانو نا یہ بہتر ہوگا میرے لیے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں بھی رب کی رضا پر راضی رہا جائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہماری والدہ ہیں، کیا وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ ماں تو جان دے دیتی ہے بچوں کے لیے، تو جب میرے ماں باپ میرے لیے رانگ ڈیسیشن نہیں کر سکتے، بہتر سوچتے ہیں، تو وہ رب تو ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے نا۔ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں۔ اب آخری میں کچھ باتیں عرض کر کر انشاءاللہ بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے پاس گئے نا، تو فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، پھر راہ دکھائی۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے اس آیت کی کمال کی وضاحت کی ہے، ذرا توجہ دیجئے گا، کمال کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے اللہ کریم نے ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پھر اس چیز کو ایک صورت بھی عطا فرمائی، اس چیز کو اس کی صلاحیت اور اس کے اسباب بھی عطا فرمائے، اور اس اسباب کو استعمال میں کیسے لانا ہے اس کی ہدایت بھی عطا فرما دی۔ مثلا آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے پیدا فرمائی، اس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھی، کان سننے کے لیے پیدا فرمائے، اس میں سننے کی صلاحیت بھی رکھی، شکل و صورت بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر چیز کا ایک خاص کام ہے۔ کان سنتا ہے دیکھتا نہیں، آنکھ دیکھتی ہے سنتی نہیں، یعنی جس کو جو بنایا پرفیکٹ بنایا، ریزن پرپس کے طور پر بنایا، اور اس کو وہ صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ اب امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں کمال کی بات فرماتے ہیں، فرماتے یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق جس کو جو عطا فرمایا ہے وہی کمال ہے۔ اب جملہ سنیے گا، جس کو جو دیا ہے نا ہم میں سے وہی کمال ہے۔ نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، ان کے حق میں نبی ہونا کمال تھا۔ ولیوں کو ولایت عطا فرمائی، ان کے حق میں ولی ہونا کمال ہے۔ علماء کو علم عطا فرمایا، ان کے حق میں علم کمال ہے۔ غرض جس کو جو عطا ہوا اس کو کمال ہی عطا ہوا۔ اللہ نے کسی کو کم نہیں دیا ہے، ہر ایک کو 100% اس کی صلاحیت اور اس کی حیثیت کے مطابق ملا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نرسری کا طالب علم، ذرا مثال سمجھیے گا، آئندہ کے لیے وسوسہ نہیں آئے گا کہ یار میں غریب، یہ امیر، میں کمزور، یہ طاقتور، میں چھوٹے قد کا، یہ بڑے قد کا، یہ میری باڈی کمزور، اس کی باڈی طاقتور، لوگ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب سنو، آپ فرماتے ہیں ایک نرسری کا طالب علم ہے، نرسری میں اس نے امتحان دیا، 100 نمبر حاصل کر لیے، اور کہاں جائے گا وہ پاس کر کے؟ پریپ میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بی اے کا طالب علم ہے، اس نے 100 نمبر حاصل کیے، وہ کس کلاس میں بیٹھے گا؟ وہ ایم اے میں بیٹھے گا۔ تو کوئی اعتراض کرے گا یار نرسری والے کو 100 میں نرسری سے صرف پریپ میں پہنچا، اور بی اے والے نے وہی نمبر لیے اور وہ جناب ایم اے میں پہنچ گیا۔ تو کہا کیا جائے گا کہ اس کی صلاحیت ہی اتنی تھی۔ اگر اس کو الٹ کر دیا جائے کہ نرسری والے کے 100 نمبر پہ اس کو ایم اے کی کلاس میں بٹھا دیا جائے اور بی اے والا 100 نمبر لے اس کو پریپ میں بٹھا دیا جائے، تو سارا تناسب ہی اوپر نیچے ہو جائے گا نا۔ اس کا مطلب سب کو رب نے پراپر دیا ہے، جس کی جو حیثیت اور جو وہ قبول کر سکتا ہے، جو وہ برداشت کر سکتا ہے، جس میں اس کی رب کی رضا ہے۔ اب سمجھیے گا، دنیا میں اللہ پاک نے جس کو جو دیا کمال عطا کیا ہے۔ جو امیر ہے اسے بھی 100% ملا ہے، جو غریب ہے اسے اس کا بھی 100% ملا ہے۔ البتہ ہر ایک کی قابلیت جدا ہے، ہر ایک کی طاقت جدا ہے۔ اگر غریب کو 150% دے کر اسے امیر کر دیا جاتا، یا امیر کو 50% دے کر اسے غریب کر دیا جاتا، تو دونوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا، یہ جناب ان کا توازن ختم ہو جاتا۔ یعنی جس کو جو رب نے دیا وہی حق اور وہی کمال ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے حق میں غربت ہی بہتر ہے، اگر میں ان کو امیر بناتا تو ان کا حال بگڑ جاتا، اور بعض بندے وہ ہیں جن کے حق میں امیر ہونا بہتر ہے، اگر میں انہیں غریب بناتا تو ان کا حال بگڑ جاتا۔ یہ ماننا پڑے گا۔ غریب کے لیے بعض اللہ کی مشیت ہے نا، اس کے لیے غریب ہو سکتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اچانک مالدار بنتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، شراب میں، جوئے میں، ان سے قابو ہی نہیں ہو رہا تھا ان کا مال۔ تو ایسا مال کس کام کا جو مجھے اللہ سے ہی دور کر دے؟ اگر اللہ میری غربت پہ راضی، اللہ میرے تھوڑے پر راضی، تو میں بھی راضی ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ پاک اب آخری واقعہ ہے جس سے بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی نہر کے قریب سے گزرے، آپ دیکھا سارے بچے نہا رہے ہیں نہر میں، ایک بچہ بیچارہ نابینا ہے۔ آپ کو بڑا ترس آیا کہ یہ آنکھ والا ہوتا تو یہ بھی انجوائے کرتا، سارے بچے انجوائے کر رہے ہیں، یہ بیچارہ کنارے پہ بیٹھا ہے، آنکھ نہیں ہے اس کی، نابینا ہے۔
آپ نے اللہ سے کیا، یا اللہ اس کی آنکھیں عطا فرما دے، اس کی آنکھوں کا نور عطا کر دے. تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں آ گئیں. جیسے ہی آنکھیں آئیں ایک بچے کو پکڑا، اس کو پانی میں ڈبو دیا اس نے. اتنی دیر ڈبو کے رکھا، بچے کا انتقال ہو گیا. دوسرے کو پکڑا، اس کو پانی میں ڈال دیا. ہنگامہ کر دیا اس نے آنکھیں آتے ہی، کیونکہ دیکھا تو تھا نہیں. آنکھیں آتے ہی اس نے جناب بچوں کو پکڑ پکڑ کر ڈبونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے یا اللہ یہ نابینا ہی ٹھیک تھا، تیرا فیصلہ درست ہے. کسی کو اگر نابینا رکھا ہے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں اس سے بڑے بڑے گناہ کروانے والی تھیں، اور رب نے یہ فیصلہ فرمایا. تو اے کاش ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں، اور اگر کوئی آزمائش آئے، اگر کوئی مشکل آئے، اسے رب کا فیصلہ سمجھیں. یقین کریں ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ہر رات کے بعد اندھیرا ہے، ہر تکلیف کے بعد سکون ہے. بس تھوڑے دن ہیں، اس کو سکون سے گزارنا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے جس میں پاس ہونا ہے. اور یہ تو قرآن میں رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کو ضرور ملتی ہے. پرابلم یہی ہے، ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا جاتا ہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہمیں امتحان میں ڈالا جاتا ہے، ہم جناب اس میں ناکارہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ امتحان بڑے کمال کا ہے، کیونکہ اس میں وعدے ہیں. پیارے آقا کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کچھ بندوں کا مرتبہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کو یہاں تک پہنچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنے اوپر گریڈ تک پہنچنا ہے. اب یہ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے پہنچ نہیں پا رہا، تو اللہ کریم اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کرے اور ایلیویٹ ہو جائے، اس کے درجے بلند ہو جائے، وہ وہاں تک پہنچ جائے. مگر وہ بے صبری کر کے، ہم جیسا اگر کوئی ہوگا، پتہ چلا اللہ نے اس لیے مصیبت بھیجی، بیماری بھیجی، کاروبار میں تنگی بھیجی، کوئی اور ٹینشن بھیجی کہ میرے بندے کے درجے بلند ہو جائیں. اور ہائے ہماری بے صبری، ہمارا واویلا، ہمارا لوگوں کو بتانا ہے. اچھا لوگ بڑے عجیب ہے، بعض اوقات سارے شہر کو بتا دیا نقصان ہو گیا، سارے شہر کو بتایا طبیعت خراب ہے، پورے خاندان کو بتایا موبائل چوری ہو گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں بس جناب ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. آپ نے سنا داتا گنج بخش نے کیا فرمایا کہ مصیبت میں چہرے کا رنگ بھی نہ بدلے، پتہ بھی نہ چلے، یہ ہے صبر. بات کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو بتانا تو دور کی بات ہے. میرا چہرہ، میرا انداز، میری مسکراہٹ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اندر کتنا بڑا درد لے کے چل رہا ہے، اس کے ساتھ کتنی پرابلم ہے. میں جانوں میرا رب جانے. ہاں جس دن یہ کیفیت نصیب ہوئی نا، بڑا مشہور جملہ ہے ہماری زبان پر، تکیہ کلام بنا ہوا ہے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب اس بھائی کو کبھی روک کے پوچھو بھائی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں، تو کہے گا مجھے تو نہیں پتا، کوئی جمیل بھائی ہوں گے انہوں نے صبر کیا ہوگا، سارے لوگ ان کی مثال دے رہے ہیں. یہ صبر جمیل کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. یہ صبر جمیل ایکچولی اس کی جو ایگزیکٹ ایکسپلینیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ اور راحت والے کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے اور کون راحت میں ہے. اللہ کرے کہ آج کے اس بیان کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. اللہ باتیں تو ہم کرتے ہیں، اللہ دل کی کیفیت بھی ایسی بنا دے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. آخری جملہ سن لو، بڑی کمال کی روایت ہے، بالخصوص اس میں غریبوں کے لیے تو بڑا دلاسا ہے کہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. ہائے ہائے، یقین کرو یہ ڈیل مہنگی نہیں ہے، یہ ڈیل مہنگی نہیں ہے. اگر دنیا میں تھوڑا ملے نا، اور اللہ میرے تھوڑے ٹوٹے پھوٹے عمل پر راضی ہو کر مجھے جنت میں ڈال دے، پھر اور کیا چاہیے. یہ دنیا کتنے سال رہوں گا، میں جانے والا ہوں. وہاں نہ ختم ہونے والی جنت ہے. کاش مجھے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اس کے برعکس جس کو زیادہ چاہیے یا جس کو زیادہ ملا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کروڑوں سے اچھا دیا ہے، تو اب زندگی ایسے گزارے کہ پھر اب زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اللہ نے جب لوگوں سے اچھی لائف دی ہے تو اب زیادہ اللہ کی رضا والے کام کرو. اگر زیادہ حساب مانگ لیا گیا تو جواب کیسے دیں گے؟ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سے سوال جواب نہ ہو، ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے.